برطانیہ کے معروف ترین جیولرز کامران جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا پورا خاندان برطانیہ میں گولڈن جیولری کے کاروبار سے وابستہ ہے. مزید ان کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں خواجہ آفتاب کی اس رپورٹ میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خواجہ آفتاب اور آج ہم موجود ہیں کامران جاوید صاحب کے پاس سونا جیولرز ہڈرسفیلڈ برطانیہ میں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی کامیاب بزنس کا راز جانتے ہیں. السلام علیکم کامران بھائی. السلام علیکم. کامران بھائی، ماشاءاللہ آپ ایک طویل عرصے سے یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں اور آپ کی پوری فیملی ہی جو جیولری کے بزنس سے ریلیٹڈ ہے یہاں پہ برطانیہ میں. تو ہمیں بتائیے کہ آپ کے بزنس کی کامیابی کا راز کیا ہے بیسیکلی؟ اچھے ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ، اچھی ڈیلنگ، اچھی چیز بیچنا، یہ 2-3 مین چیزیں ہیں جو آئی تھنک تقریباً سب جو جیولرز ہیں چیز تو اچھی بیچتے ہیں. جی خاص طور اس ملک میں. ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اچھے ریلیشن شپس لوگوں کے ساتھ، یہ اپنا کمیونیکیشن اور آنیسٹی کے ساتھ ویری امپورٹنٹ. زبردست. کتنا عرصہ آپ کو یہاں پہ کاروبار کرتے ہو گیا بیسیکلی؟ I opened in 2002, so ماشاءاللہ 22 years. ماشاءاللہ اٹس اے لانگ ٹائم. Long time, yeah. ماشاءاللہ. اچھا کامران بھائی، ہمیں بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی کے سیلف میڈ ممبر ہیں، بلکہ اگر ہم کہیں کہ آپ ہماری کمیونٹی کے سر کا تاج ہے یہاں پہ تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے دیکھا پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں جو بچے تعلیم کے حصول کے لیے برطانیہ آتے ہیں اور اس کے پیش نظر اپنے مکان اور تمام تر ضروریات زندگی کی اشیاء فروخت کرتے تھے. تو آپ ان بچوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیا انہیں اس طرح کا رسک لینا چاہیے یا انہیں وہیں کوئی کاروبار کرنا چاہیے؟ It's a mixed message. کچھ آتے ہیں ادھر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اٹ سے زیادہ تر جو ہے نا کامیاب نہیں ہوتے، اسٹرگل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو عادی ہیں رہنے والے، وہ اس سے ڈفرینٹ لائف اسٹائل جو ادھر رہتے ہیں، ادھر آ کے جو محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو. شاید ٹیک وے میں، ناٹ there is anything wrong with working in take away، لیکن ٹیک ویز فیکٹریز میں کام کرنا پڑتا ہے تو it's quite hard پاکستان کی کمپیئر ٹو. ویسے نہ ہونا اتنی بری بات نہیں ہے، جب اگر آپ یوز ٹو نہ ہو تو آپ کو کام کرنا پڑے، لولی جاب کام کرنا پڑے تو پھر کافی مشکل ہوتی ہے ان کے لیے. They find it difficult. So I would say کہ اگر آپ نے ادھر آنا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، ویسے پڑھیں لکھیں ادھر سے، لیکن go back and serve your country. Give them the advantage, not here. I know lots of highly educated Pakistanis that come here that end up living in this country and giving the advantage to this country, the benefit of the education to this country. Doctor ho gaye ya lawyers ho gaye ya jo bhi aap engineers. It's not doing nothing for the country itself. The Pakistan itself is doing nothing for that because it's called, I'm sure you know, brain drain. The country is being brain drained. جو اچھے پڑھے لکھے ہیں، جو capable ہیں، this country actually offers you visas. Once you become a doctor, once you become an engineer, they offer you to stay here, and that's a brain drain from Pakistan. The highly educated ones, the highly capable ones end up living here. Yes, of course. And that's Pakistan. And we as a Pakistani, we damn care about that. No, we don't care as long as, you know. And the other worst thing is that then you got the lower educated ones who end up in the takeaways and who end up in the factories, and they're the ones who struggle. You know, and they do everything. وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں، گھر میں پیچھے گھر بیچ دیتے ہیں، زمینیں بیچ دیتے ہیں اور ادھر آتے ہیں ادھار لے کے ادھر آ جاتے ہیں. اس سے بھی بری چیز جو ہے ادھار لے کے سود پہ آپ لے کے آ جاتے ہیں. Then the whole family is struggling then after. Yes, that's the point basically. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. آپ نے جو باتیں کی وہ بالکل حقیقت کے قریب ترین آپ نے تقابلی جائزہ لیا کامران بھائی. اچھا سر، ایز اے سیلف میڈ بزنس کمیونٹی ممبر ان ہڈرسفیلڈ، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کے توسط سے آپ کو پوری دنیا میں موجود بزنس کمیونٹی اس ٹائم دیکھ رہی ہے، تو آپ ایک کاروباری فرد کی حیثیت سے آپ جو کاروباری ہمارے حضرات ہیں ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کیسے بزنس کو کر کے اس میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے؟ ایز اے بزنس مین یا ایز اے بزنس مین آپ جو بھی کام کرتے ہیں، it needs full dedication, it needs professionalism. You know, these are the things that I've learned. کہ آپ if you're not professional in anything you do, wherever it is, again going back to takeaways or, you know, selling samosas, I don't care what it is. You have to be professional, number one. And then dedication. Give everything your full 100% time, and inshallah it will work. Be patient. Agar aap anywhere, if you've been anywhere for as long as I have, eventually you become part of the community, and you know that you'll always be there. So there's
there's too many things that go into making a successful business, and I don't think in 2-3 minutes I can explain that. Yeah, I can all to understand. you. Yes. Lekin the one thing I've learned is dedication. Dedication, determination, you can Yeah, say. Yeah. that's and in any business, like I say, if anywhere I go to purchase something or buy a service, if I don't see professionalism, then I'll go to the next business and see if there's that. Okay. That's great. Thank you very much. हमने कामरान जावेद साहब से बात की. कामरान साहब के कीमती टाइम के बहुत शुक्रिया. आपने देखा कामरान साहब ना सिर्फ एक मारूफ बिजनेसमैन के नाम से जाने जाते हैं, बल्कि ये दुनियादारी और सियासत पे भी बहुत गहरी नजर रखते हैं. इनका कहना है कि वो बच्चे पाकिस्तान से घर बार बेच के यहाँ पे आते हैं. इट्स नॉट अ गुड आइडिया. वो बिल्कुल ऐसा मत करें. अगर आप स्टडी को अफोर्ड कर सकते हैं, आप यहाँ पे जरूर आइए. यहाँ पे बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज हैं सबके लिए. लेकिन अगर आप यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं तो आप जाके अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को सर्व कीजिए. तो इसी तरह इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में. तब तक के लिए अपने उसको आपको इजाजत दीजिए. कैमरा मैन नदीम के साथ, हडर्सफील्ड, बरतानिया.